رات کے 8 بج چکے تھے۔ رنجیت سنگھ راؤ اپنی ماں، پتنی کرینا اور جوان بیٹیوں کاجل اور رانی کے ساتھ بڑے کمرے میں کھانا کھا رہے تھے۔ انہیں بھوک بالکل بھی نہیں تھی، لیکن وہ زہر مار کر رہے تھے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کی پتنی اور ماں طرح طرح کے سوالات کی بچھاڑ کر دیتی۔ پھر وہ دکھی ہو جاتی جو انہیں بے انتہا چاہتی تھی۔ اسی وقت ان کے بوڑھے ملازم نے کمرے میں آ کر بتایا، صاحب جی، ایک آدمی آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے اور اسی وقت ملنے کے لیے باضد ہے۔ میں نے اسے کہا بھی کہ صبح آ جانا۔ اسے بتایا کہ بڑے صاحب رات کے کھانے کے بعد کسی سے نہیں ملتے ہیں، پر وہ نہیں مانا۔ میں اب اس سے کیا کہوں؟ کون ہے؟ انہوں نے ہاتھ روک کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا اس نے اپنا نام نہیں بتایا؟ شام مزاری۔ نام سنتے ہی رنجیت سنگھ راؤ کی رگوں میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ وہ حیرت اور خوشی سے اچھل پڑے۔ ان کا چہرہ جو سپاٹ گزار سا تھا، کسی بلب کی طرح جگمگا اٹھا اور آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بےتابی سے پوچھا، کہاں ہے وہ؟ کہیں چلا تو نہیں گیا؟ میں نے اسے برآمدے میں بٹھایا ہے۔ وہ ایسا ڈھیٹ ہے کہ آپ سے ملے بغیر ٹلنے والا نہیں ہے، بوڑھے ملازم نے جواب دیا۔ تم چلو، میں آ رہا ہوں، رنجیت سنگھ راؤ نے بے صبری سے کہا۔ ایسی بھی کیا جلتی ہے بیٹے؟ ماں نے ان کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، پہلے کھانا تو ختم کر لو۔ اب وہ آ گیا ہے تو رکے گا ہی، جائے گا کہاں؟ وہ یوں بھی تم سے ملنے کے لیے خاص طور پر رات کو آیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی بات ختم کر کے بوڑھے ملازم کی طرف دیکھا، تم جا کر اس سے کہو کہ صاحب ابھی آ رہے ہیں۔ ملازم چلا گیا اور رنجیت سنگھ دب سے کرسی پر اس طرح بیٹھ گئے جیسے انہیں دھکا دے کر گرا دیا گیا ہو۔ پھر وہ اپنی ماتا جی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اس شخص کا پتہ کس مشکل سے چلا ہے، میں کیا بتاؤں، اسے تلاش کرنے میں بڑے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں، اور پھر یہ لوگ بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں، ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتے، ذرا ذرا سی بات پر بگڑ جاتے ہیں تو پھر مانتے نہیں ہیں۔ میں نے اس کی کتنی منتیں کی، تب وہ کہیں جا کر یہاں آنے پر رضامند ہوا ہے۔ پتا جی، کیا یہ شخص ہمیں مسائل سے چھٹکارا دلا دے گا؟ رانی نے اپنا ہاتھ رکابی پر روک کر پوچھا۔ بیٹی، ہم آج کل جن حالات کے نرحے میں ہیں وہ مسائل نہیں ہیں، اگر وہ مسائل ہوتے تو میں آخری سانس تک ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا، ان کے آگے بے بس نہیں ہو جاتا۔ پتا جی، یہ مسائل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کاجول نے انہیں متعجب نظروں سے دیکھا۔ اصل بات ہے کہ ہم پر جادو کیا جا رہا ہے، انہوں نے جواب دیا۔ کاش یہ بات مجھے پہلے معلوم ہو جاتی۔ آپ نے یہ اندازہ کیسے لگایا کہ یہ جادو ہے؟ رانی بولی، کیا جادو ٹونے کا پتہ چل جاتا ہے؟ اس کا اندازہ اس طرح ہوا کہ میرے کاروبار میں روز بروز نقصان ہو رہا ہے، اور میرے دوست جو اس کاروبار میں میرے حریف ہیں انہیں بے پناہ فائدہ ہو رہا ہے، وہ راتوں رات دولت مند بنتے جا رہے ہیں۔ یہ جادو کوئی معمولی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ میں نے آج تک کاروبار میں نقصان نہیں اٹھایا تھا۔ دوستوں اور رشتہ داروں سے تعلقات پہلے جتنے اچھے تھے آج اتنے ہی خراب اور کشیدہ ہو چکے ہیں۔ تم لڑکیوں کا رشتہ کسی نہ کسی طرح طے ہو جاتا ہے، مگر دوسرے تیسرے دن آپ ٹوٹ جاتا ہے، راتوں کو نیند بھی نہیں آتی، چین سکون غارت ہو کر رہ گیا ہے، سر پر کوئی نہ کوئی خطرہ اور آفت منڈلاتی رہتی ہے۔ یہ سب جادو کے کارن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ کیا یہ شخص جو آیا ہے اس کے پاس جادو کا کوئی توڑ ہے؟ ان کی پتنی کرینا نے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے اثباتی انداز سے سر ہلایا، شام مزاری بڑا اونچا کھلاڑی ہے۔ پھر رنجیت سنگھ نے جلتی جلتی کھانا ختم کیا اور ہاتھ دھو کر برآمدے میں آ گئے۔ ان کا خوشی سے برا حال تھا۔
शाम मिजारी बरामदे की फर्श पर आलती पालती मारे बैठा था। उसके साथ आका राम भी आया हुआ था, जिसने शाम मिजारी से मिलवाया था। उसके पास एक बड़ा थैला रखा हुआ था। वो रंजीत सिंह को देखते ही खड़ा हो गया, फिर बड़े मुअद्दबाना अंदाज से नमस्कार किया। मिजारी जी, आप खाना खाएंगे? कहें तो खाना लगवाएं, रंजीत सिंह ने इससे पूछा। इसने बेनियाजी से शाने उचकाकर जवाब दिया, आज मेरा बर्त है, खाना तो क्या पानी भी नहीं चलेगा। रात को सिर्फ दीवी का प्रसाद लूंगा। रंजीत सिंह का मकान 3 मंजिला था। वो इसे मकान दिखाने ले गए। शाम मिजारी ने दूसरी मंजिल का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद अपने लिए एक कमरे का पसंद कर लिया। कमरा साफ सुथरा था, लेकिन इसने फिर भी उसे अच्छी तरह साफ करने का कहा। रंजीत सिंह राव ने फौरन ही 2 नौकरों को बुला लिया। शाम मिजारी ने कमरे को अपनी निगरानी में अच्छी तरह साफ करवाया। जब दोनों नौकर चले गए तो इसने अपने थैले से सामान निकालना शुरू किया। इसमें एक मूर्ति भी थी, जिसकी लंबाई निस मीटर के लगभग थी और ज़ाहिरी शक्ल सूरत काली दीवी की तरह। इसकी लाल लाल जुबान खुले हुए मुंह से बाहर निकली हुई थी। बड़ी बड़ी आंखें डरावने अंदाज में खुली हुई थी। वो कैरो गजब की दीवी मालूम हो रही थी। अगर एक आम आदमी देखे तो उसके बदन का सारा लहू खुश्क हो जाए। मिजारी ने मूर्ति को बड़ी एहतियात से एक चौकी पर रखने के बाद एक इंसानी खोपड़ी, मुर्गे के 10 अदद पर लींबू, सुइयां, सिंदूर और न जाने कौन कौन सी अला बलाएं चीजें रख दी। रंजीत सिंह राव ने इनमें से कई चीजें जिंदगी में पहली बार देखी थी। शाम मिजारी ने बताया कि वो रात 12 बजे अपना अमल शुरू करेगा। अगर वो चाहें तो अपने घर के अफराद को भी इस कमरे में ला सकते हैं। रंजीत सिंह राव ने घर के अफराद से बात की तो वो सब फौरन तैयार हो गए। इन सबको ही एक तजस्सुस था और जादू का अमल और इसका असर देखने का इश्तियाक भी। वो सब 12 बजने से पहले ही कमरे में आकर एक तरफ खामोशी से बैठ गए और बड़ी बेचैनी से 12 बजने का इंतजार करने लगे। ठीक 12 बजे मिजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। वो कुछ देर तक बड़े ध्यान ज्ञान से पढ़ता रहा। इसके बाद इसने सबसे पहले काली देवी की पूजा की और फिर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह 1 घंटा बीत गया। फिर एकदम से एक हैरत अंगेज मंजर रुनुमा हुआ। अचानक 6 अदद लींबू बड़ी तेजी से चारों तरफ घूमने लगे। इनका अंदाज रक्स का था। ऐसा लग रहा था कि ये लींबू नहीं, रक्साएं हैं जो वल्हाना अंदाज से नाच रही हैं। इस हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन मंजर को देखते ही रंजीत सिंह राव और घर के अफराद ने मुंह में उंगलियां दाब ली। फिर उन लोगों ने एक दूसरे को हैरत से देखा। रानी ने काजल के कान में सरगोशी की, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैंने सपने में भी ऐसा जादू नहीं देखा। मिजारी जी ने तो कमाल कर दिया। काजल बोली, तुम दोनों खामोश हो जाओ। माँ ने दोनों बेटियों को धीमी आवाज में डांटा, कहीं ऐसा ना हो कि मिजारी जी नाराज हो जाएं। अगर ये नाराज हो गए तो फिर सारा काम उल्टा हो जाएगा। रंजीत सिंह राव ने आहिस्तगी से कहा। चंद ही लम्हों के बाद घर के अफराद ने जो कुछ देखा वो शशदर कर देने वाला मंजर था। शाम मिजारी के हाथ पैर थरकने लगे और इसकी गर्दन भी दाएं बाएं जानिब घूमने लगी। रंजीत सिंह राव को यूं महसूस हुआ जैसे मिजारी अनसुनी धुन पर थरक रहा है। इसके नाचने में शिद्दत बढ़ती ही जा रही थी। रंजीत सिंह ने आका राम की तरफ हैरत से देखा तो इनकी नजरें सवालिया थी। आका राम, ये सब क्या है? आका राम ने उनके करीब होकर इनकी हैरत और तजस्सुस दूर करने की गर्ज से आहिस्तगी से जवाब दिया, ये बात है जी। मिजारी के तन में दीवी जी समा गई हैं, इसीलिए वो नाच रहे हैं। लेकिन इससे क्या हासिल होगा? रंजीत सिंह राव ने दरियाफ्त किया।
کیا یہ ساری رات اسی طرح ناچتے رہیں گے؟ اس سے بہت کچھ ہوگا۔ دیوی سچ سچ بتا دے گی کہ اصل بات کیا ہے، آپ پر جادو کیا گیا ہے کہ نہیں۔ چند لمحوں بعد شام مزاری نے رقص کے عالم میں ہی خوابناک لہجے میں کہا، دیوی، اگر رنجیت سنگھ راؤ پر کسی نے کالا جادو کر کے اسے شکار کر لیا ہے تو ایک لیمبو کو زبان پر رکھ کے بتا دو۔ اس کی بات جیسے سنی انسنی کر دی گئی۔ اس کی آواز کمرے میں گونج کر رہ گئی۔ ہم حکم دے رہے ہیں، مزاری نے کڑک کر کہا، کیا تم نے سنا نہیں؟ اس کے حکم کو پھر نظر انداز کر دیا گیا۔ تب اس نے کچھ منتر پڑھے اور ایک لیمبو کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ناچتا تھرکتا ہوا دیوی کے پاس گیا اور اسے کرخت لہجے میں حکم دیا، جاؤ، جا کر دیوی کی زبان پر بیٹھ جاؤ۔ یہ حکم مزاری کی زبان سے ادا ہوتے ہی وہ لیمبو جس کی طرف شام مزاری نے اشارہ کیا تھا ناشتا اور تھرکتا ہوا دیوی کے پاس گیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اچھل کر اس کی باہر نکلی ہوئی زبان سے چپک گیا۔ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر گھر کے سبھی افراد حیرت سے اپنی جگہ پتھر کے مجسمے بن گئے اور حیرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر خوف کے آثار پیدا ہو گئے اور جسموں میں جیسے سنسنی بجلی کی روح کی طرح دوڑنے لگ گئی۔ جب آقا رام نے ان لوگوں کی یہ کیفیت دیکھی تو بولا، آپ لوگ جا کر آرام کریں، اب ہم آپ لوگوں کی غیر موجودگی میں اپنا عمل جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ عمل آپ کے سامنے نہیں کیا جا سکتا۔ جب سب بڑے کمرے میں پہنچے تو رنجیت سنگھ راؤ نے کہا، اب اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ ہم لوگ کالے جادو کا شکار ہیں، لیکن میری بات کا کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ اب مجھے بھی 100% اس بات کا یقین آ گیا کہ یہ ساری مصیبتیں اس کالے جادو کی وجہ سے ہیں۔ ان کی ماتا جی بولی، پتا جی، کیا مزاری جی کالے جادو کا اثر زائل کر دیں گے؟ کاجل پوچھنا لگی۔ کیوں نہیں بیٹی، رنجیت سنگھ راؤ نے سر ہلایا، وہ اس کام میں بڑی مہارت اور تجربہ رکھتا ہے، اس کی بڑی شہرت ہے، اس لیے تو میں نے اس کی خدمات حاصل کی، وہ یقیناً اس کا اثر زائل کر دے گا۔ ان کی شکتی کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ رانی بولی، میں تو اش اش کر اٹھی ان کا کمال اور جادو دیکھ کر۔ دوسرے روز الگ صبح شام مزاری نے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے پوچھا، کیا کچھ پتہ چلا؟ جی ہاں، شام مزاری نے جواب دیا، کوئی 3 برس پہلے آپ کے خاندان پر آپ کے کسی رشتہ دار نے کالو جادو کیا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، رنجیت سنگھ راؤ نے کہا۔ آپ نے میری بات اور خیال کی تائید کر دی۔ اس کالے جادو کی وجہ سے ایک بھوت آپ کو بہت پریشان اور دکھ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی مالی حالت خراب ہو رہی ہے، آسودگی بھی متاثر ہو رہی ہے، آئے دن کاروبار میں بھی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا سکون غارت ہوتا جا رہا ہے۔ شام مزاری نے بتایا، اس نقصان نے تو مجھے ہلاک کر رکھ دیا ہے، اگر یہی صورتحال رہی تو میں ایک دن دیوالیہ ہو جاؤں گا۔ وہ تعصب سے بولے، اسی لیے تو آپ کی جوان اور خوبصورت لڑکیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، مزاری بتانے لگا۔ نہ صرف دوستوں، ملنے جلنے والوں، بلکہ رشتہ داروں سے بھی تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں اور بدمزگی اور تلخیاں بڑھنے لگی ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب کوئی بھی آپ سے ملنا پسند نہیں کرے گا۔ جی ہاں، انہوں نے سر ہلا کر اعتراف کیا، آپ نے جو کچھ معلوم کیا ہے اس میں کوئی ایک بات بھی غلط نہیں ہے۔ اگر اس جادو کا فوری طور پر کوئی توڑ نہیں کیا گیا تو یہ آپ اور گھر والوں کو جلتی تباہ کر کے رکھ دے گا۔ آپ مجھے اور میرے گھر والوں کو اس عذاب سے جتنا جلد ہو سکے نجات دلا دیں۔ رنجیت سنگھ راؤ نے منت بھرے لہجے میں کہا، میں جس اذیت میں مبتلا ہوں وہ میرا دل اور میں ہی جانتا ہوں، مجھ پر کیا گزرتی ہے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کربناک اذیت نے میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے۔ شام مزاری چند لمحوں تک آنکھیں بند کر گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔
پھر اس نے آنکھیں کھول کر ان کے فکر مند چہرے کی طرف دیکھا اور ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو اس عذاب اور مصیبت سے نجات دلا دوں گا، لیکن آپ کو 50,000 روپے خرچ کرنا ہوں گے۔ رنجیت سنگھ راؤ نے فوراً ہی اندر سے رقم لا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ مزاری نے فوراً ہی رقم گنے بغیر اپنی جیب میں ٹھونس لی، پھر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ رنجیت سنگھ راؤ دولت مند شخص ہے، اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ منہ مانگی رقم دے دیتا ہے۔ پھر آپ کب آئیں گے؟ رنجیت سنگھ راؤ نے حیرت سے پوچھا۔ کیا آج رات آئیں گے آپ؟ میں آج رات نہیں بلکہ 4-5 دن بعد آؤں گا، شام مزاری نے کچھ دیر سوچنے کے بعد بتایا۔